میرے افسانے کا عنوان ہے سنگ تراش۔ یہ ایک نیم علامتی افسانہ ہے۔ وہ ایک ماہر سنگ تراش تھا اور اپنی سنانہ صفتوں سے معمور انگلیوں سے جب بھی کوئی بت تراشتا تو ایسا لگتا کہ مورت بس ابھی بول پڑے گی، اور اس خوبی کا راز صرف یہ تھا کہ وہ مجسمہ سازی کرتے وقت اپنی روح کا کچھ حصہ اس مجسمے میں منتقل کر دیتا تھا۔ وہ روح جو کہ بہت پاکیزہ تھی اور سنگ تراش کے جسم پر قبا کی مانند لپٹی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی اس کے ہنر کے فسوں میں گرفتار ہو جاتا۔ اس کے مجسموں کو دیکھنے اور خریدنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے اور منہ مانگی قیمت ادا کرتے۔ اس کا فن اس کا جنون بن چکا تھا۔ دراصل اس جنون کے پیچھے اس کا عشق تھا، وہ جو دل کے نہا خانوں میں چھپا ہوا تھا، جو کہ عرصہ ہوا اپنے معشوق حقیقی کے قرب کی تمنا میں اسے چھوڑ تنہائی کا درد بخش گیا تھا۔ اس کی جدائی نے اسے ایک نئے سوز سے ہمکنار کر دیا تھا۔ سنگ تراش اپنی اس لافانی محبت کو ایک مجسمے کی طرح دل میں بسا کر اس کی عبادت میں ہمہ وقت مصروف تھا اور اس کا فن اپنے نکھار کے عروج کی طرف گامزن۔ آہستہ آہستہ اس کا فن مقدس عبادت میں بدلتا جا رہا تھا اور وہ خود ایک تپسوی کی طرح اس کی ارچنا کر رہا تھا۔ وہ لین تھا اپنی سادھنا میں۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ تپسیا جب آخری مرحلے پر پہنچنے کو ہوتی ہے تو دیوتا بھی حسد کا شکار ہو اٹھتے ہیں اور برہما سے وشوامتر کا ملن ناممکن ہو جاتا ہے۔ مین کا رقص کا سہارا لے کر تپسیا بھنگ بھی کر دیتی ہے۔ ان تمام خدشات سے پرے وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز اپنے کام میں منہمک رہتا اور صرف پتھر اس کے سامنے ہوتے اور وہ اپنی چھوٹی بڑی ہتھوڑیوں سے انہیں تراشتا رہتا۔ لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ وہ اپنی بت سازی کے عمل میں مشغول ہوتا، بے قیمت پتھر اس کی انگلیوں کی جنبش سے انمول بن رہے ہوتے، زندگی نمو پا رہی ہوتی کہ کوئی پتھر آ کر اس کی ذات کے خاموش سمندر میں تلاطم پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ چونک اٹھتا۔ لہروں کا ارتعاش کچھ لمحوں کے لیے اسے بے چین ضرور کرتا، مگر وہ جلد ہی لہروں کو سکوت کے لیے تہہ آب بھیج دیتا اور پھر محو ہو جاتا اپنی عبادت میں۔ لیکن جب بار بار ایسا ہونے لگا تو اس نے اپنی قبا کو سمیٹ کر اپنی ذات کو ایک مجسمے میں ڈھال دیا کہ کوئی اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ اس نے ایک انتہائی حسین شہزادی کا عکس پتھر پر یوں اکیرا کہ دیکھ کر لگتا تھا کہ سنگ تراش کی روح شہزادی میں تحلیل کر گئی ہو یا پھر جیتی جاگتی سی شہزادی اس مجسمے میں سما گئی ہو۔ من و تو کا فرق مٹ چکا تھا، گو کہ ایسا کرتے وقت اس کا وجود لہو لہان ہوتا رہا، اس کی انگلیوں سے خون رستا رہا، مگر وہ دیوانہ وار ضرب لگاتا رہا اور آخرکار وہ ایک نایاب مجسمہ تراشنے میں کامیاب ہو گیا۔ شہزادی کی آنکھیں دیکھ کر نیلگوں سمندر کا گمان ہوتا، اس کے تراشیدہ ہونٹ سرخی مائل محسوس ہوتے۔ یہی دو اعضاء ایسے تھے جو دیدہ بینا پر سنگ تراش کا راز کھول سکتے تھے، اور دیدہ نابینا کے لیے تو وہ محض ایک نادر مجسمہ تھا جس سے وہ صرف رومانیت کا حظ اٹھا سکتا تھا۔ شہزادی کی مخمور آنکھوں میں کرب کا سمندر ہلکرے لے رہا تھا۔ اس کے رسیلے ہونٹوں میں ایک تشنگی چھپی ہوئی تھی جن میں صدیوں کی انبجھی پیاس تھی۔ ایک درد بھری روح تھی جو شہزادی کی قبا اوڑھے کلیوپاترا کے حسن کو مات دیتی مونالیزا کی مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ لیکن نگاہ زرقا شہزادی کے درون کا سفر طے کر چکی تھی۔ ایک مینکا اس کی تپسیا بھنگ کرنے کا قصد کر بیٹھی تھی، لیکن اس بار مینکا نے رقاصہ کا روپ نہیں دھارا تھا بلکہ نقری گھنگروؤں والی آواز میں ڈھل گئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں نہیں لہجے میں بنگال کا جادو تھا۔ وہ بات کرنے کے ہنر ہی سے نہیں موسیقی کے تمام سروں سے بھی واقف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں اور کس لفظ کی ادائیگی کیسے کرنا ہے، کس سر پر زور دینا ہے، کسے ہلکے سے ادا کر دینے سے دل سخت مانند موم پگھل جاتا ہے، الفاظ کی شمع کس طرح پروانے کو خاکستر کر دیتی ہے۔ وہ جس کا تعارف صرف ایک آواز تھا، اس کا وجود محض الفاظ کا ذخیرہ تھا، لہجے کا زیر و بم تھا، لفظوں کا جادو تھا، حروف کا معنی خیز سلسلہ تھا جو کبھی خمار میں ڈوبا ہوتا تو کبھی سرور میں۔ اف، وہ مد بھری آواز! اسے اپنی آواز پر بلا کا اعتماد تھا کہ وہ سنگ تراش کے خود ساختہ مجسمے کو اسی کی بدولت پاش پاش کر دینے کا ہنر رکھتی ہے۔ سنگ تراش حیران تھا کہ کوئی بھلا کیسے اس کی ردا کو ہٹا کر اس کے اصل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔
وہ مصر تھی اسے قید سے آزاد کرنے کے لیے، جبکہ سنگ تراش بضد تھا باہر نہ آنے کے لیے۔ سنگ تراش اپنے فن پر مغرور تو مین کا اپنے سروں پر مسرور، دونوں کو یہ اعتماد کہ جیت اسی کا مقدر۔ ویسے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل تھا جسے گرانے کی کوشش دونوں طرف سے کبھی نہ ہوئی۔ رشتہ صرف آواز کا تھا، نہ کبھی سنگ تراش کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش ہوئی، نہ ہی کبھی اس نے سامنے آنا چاہا۔ عجیب تعلق تھا یہ آوازوں کا۔ وہ جو محض سنگ تراش کے فن سے متاثر ہو کر اس سے دوستی کرنے کی غرض سے آگے بڑھی تھی، اب اسے بھی اس رشتے میں ایک انجانی کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ لیکن سنگ تراش کے اعتماد نے اس پیارے سے جذبے کو ضد کا ایک تناور درخت بنا دیا تھا۔ اب بات جیت اور ہار میں بدل چکی تھی۔ خمار اور سرور کے ساتھ جب سنگ تراش کو مسحور کر دینے والی یہ آواز محبت کا مفہوم سمجھاتی، تب سنگ تراش پر ایک مدہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ وہ کہتی، محبت ایک پیارا سا موسیقی کا ردھم ہے جو دل کے تاروں کو ہولے سے چھیڑ کر کہے مجھے تم سے محبت ہے، اور پھر دوسرے کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو جائیں اور مسکراہٹیں لبیک کہہ دیں، وہی محبت ہے بت ساز۔ اس کی آواز کی جھنکار سچ میں اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کرنے لگتی۔ وہ اس کے سحر میں گرفتار ہونے لگتا۔ مجسمے کی قبا ہلکی سی چاک ہونے لگتی، لیکن وہ جلد ہی ہوش میں آ کر شاطرانہ طریقے سے چاک قبا کو درست کر لیتا، مگر نگاہ زرقا سے اس کا یہ عمل چھپ نہ پاتا۔ وہ اکثر خود کو سمجھاتا کہ میرے پاس تو میری محبت ہے جو صدیوں سے میرے اندر ڈیرا ڈالے ہوئے میری ہمنوا بنی ہوئی ہے، بھلا کوئی اور کیسے نقب لگا سکتا ہے؟ نہیں سنگ تراش، وہ مکین نہیں، وہ تو ایک چھلاوا ہے۔ جب تمہارا یہ خود ساختہ بت پاش ہوگا تبھی تو تم محبت کے صحیح مفہوم سے آشنا ہو پاؤ گے۔ تمہیں اس خول سے باہر نکلنا ہوگا، اپنے وجود کو اس کی اصل پہچان دینا ہی ہوگی۔ اس کے لہجے میں شہد اتر آتا۔ نہیں، میری محبت کا حصار بہت مضبوط ہے، وہ میرے نہا خانوں کی مکین ہے جو مجھے سرشار کیے ہوئے ہے۔ سنگ تراش، بہت معصوم ہو تم، یہ سرشاری دیکھو درد بن کر آنکھوں سے چھلک رہی ہے۔ دیکھو سنگ تراش، شہزادی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ میں ایک تشنگی ہے۔ نہیں، دیکھو وہ مسرور ہے، وہ بہت شاد ہے میری محبت میں، وہ چیخ پڑتا۔ وہ اپنے لفظوں میں حلاوت گھول لیتے ہوئے کہتی، نہیں سنگ تراش، تم اس طرح خود کو بہلا رہے ہو۔ جسے تم محبت کا نام دے رہے ہو وہ تو تمہاری روح کا درد ہے۔ جس دن یہ مجسمہ چور چور ہوگا اس دن تمہیں اپنے وجود کا احساس ہوگا، تمہیں خود کو پانے کے لیے ایک دن اس خول سے باہر آنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایک الگ طرح کا خمار ہوتا، مگر لہجہ تحکمانہ سا ہو جاتا۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، وہ بے بسی سے چیخ پڑتا۔ اس نہیں میں ہی تو ہاں پوشیدہ ہے سنگ تراش، لاہی تو ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہاری زبان سے نہیں لفظ ادا نہیں ہوتا۔ تم اپنے آپ کو اتنا جھٹلاتے کیوں ہو؟ وہ جھنجھلانے لگتی۔ دیکھو تمہارے مجسمے میں شگاف پڑنے لگا۔ وہ حیران پریشان مجسمے پر ہاتھ پھیرتا، اسے ہر طرف سے دیکھتا، اسے کوئی شگاف نظر نہیں آتا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، ایسا ہی ہے۔ فضا میں اس کی نقرئی ہنسی بکھر سی جاتی۔ ایک دن تمہارا یہ بھرم ٹوٹے گا سنگ تراش۔ اس کا یقین سنگ تراش کے دل کی دھڑکنوں کو پھر منتشر کرنے لگتا۔ ہاں، مگر یہ عین ممکن ہے کہ تم اعتراف نہ کر پاؤ کیونکہ تم ڈرپوک جو ہو ازل سے۔ لیکن آج تم مجھ سے ایک وعدہ کرو سنگ تراش کہ جس دن تمہیں کسی سے محبت ہو جائے تم اس کا اعتراف اور اظہار ضرور کرو گے۔ نہیں، میری روح مجھ سے روٹھ جائے گی۔ وہ بے بس سا نظر آنے لگتا۔ روٹھ جانے دو اسے، سچ کو سامنے آنے دو، وہ کمال ہوشیاری سے قائل کرتی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اب وہ آہستہ آہستہ دن بدن اس کے آواز کے سرور میں کھونے لگا تھا۔ اس کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ میں ایک الگ طرح کا نشہ ہوتا جس کی بازگشت چاروں طرف تھی، جس سے وہ نجات پانا چاہتا تھا، لیکن وہ جتنی کوشش کرتا اتنا ہی وہ اس کے سحر میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا تھا، اور آخر ایک دن وہ چیخ ہی پڑا، ہاں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اور اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ وہ تو دور، بہت دور تھی۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ بت میں شگاف پڑ چکا تھا، مجسمہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگا تھا۔ روح نے پوری قوت سے اسے ایک بار پھر سمیٹنے کی کوشش کی، مگر وہ بھری مٹی اس کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتی چلی گئی۔ بہت بہت شکریہ۔